تھینک یو سو مچ. اٹس اے گڈ کوشچن. بخاتر حضرات میں نے اپنی ایک کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا جس کی میں باقاعدہ مطلب ذہنی طور پر اس کی شہادتیں مہیا کر سکتا ہوں کہ دس آور لینڈ اس از لینڈ آف انفیریورٹی. یہ جو یہ سب کانٹیننٹ ہے اٹس اے لینڈ آف. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے کمتری کے احساس ہمیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں. فاتح اور مفتوح کی بندشوں میں یہ سب کانٹیننٹ شاید آرینز سے شروع ہوا 3000 ایئرز قبل مسیح، اور تب سے لے کر مفتوح اپنی ایک پرٹیکولر مینٹالٹی کے ساتھ اٹھتے رہے، اور فاتحین اپنی ایک تکبر اور غرور کی مینٹالٹی سے اٹھتے رہے. سو نیچرلی یہ ہر آدمی، میں اس کی مثال یہی دوں گا کہ آزاد بندوں کی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرکس ور نیور سلیو، the same cannot be said about any other nation. جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک اپنے اپنے حصار تخلیق ہو گئے، ذہنی، بدنی اور ان غلامی کے آثار اس کثرت سے پیدا ہو گئے. اس کی ایک مثال نہیں ہوتی. مثلا جب ہم ریجڈلی کوئی مذہب چنتے ہیں یا کوئی انقلابی پہلو چنتے ہیں تو ہر جگہ اسی کی وجہ سے ایک عجیب و غریب مرض بھی اس بر صغیر میں پیدا ہوا ان انفیریورٹی کی وجہ سے، کہ قریباً کہ بڑا اسٹرانگ ریلیجس شیزوفرینیا پیدا ہوا. وہ اسٹرانگ ریلیجس شیزوفرینیا یہ تھا کہ ہر عالم نے اٹھ کر اپنے آپ کو دانائے وقت اور روزگار سمجھتے ہوئے، مثلا میں آپ کو مثال کہ آئنسٹائن کے ساتھ لفظ کو نہیں لگتا. آئنسٹائن بذات خود ایک پہچان ہے، ایک مکمل لفظ ہے، وہ جانا جاتا ہے اپنے نام کے ساتھ. اب اس کے ساتھ اگر آپ علامہ زمان، یکتہ روزگار، نابغہ عصر آئنسٹائن لگائیں گے تو وہ فنی لگے گا، وہ زیادہ مکانہ. مگر میری گلی کا مولوی ان اعلانات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ایک نشان ہے ہمارے انفیریورٹی کا کہ ہم ٹائٹلز کے گرفتار ہیں. Perhaps we don't believe in ourselves. Perhaps we know کہ ہم اس قابل نہیں ہیں جو ہمیں خطابات بخشے جا رہے ہیں، مگر خطابات کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس قسم کے زندگی کے ہر قدم، جیسے ہم ایک مکان کے، جیسے ایک سول سرونٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ ایماندار کیوں نہیں ہو، تو اس نے کہا میں ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ ہوں، میں جب اپنی گلی میں گھستا ہوں جہاں میرا پرانا مکان ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. I think I need a house for my status. یہ ایک نئی چیز ہے جو سٹیٹس کے مطابق اعزاز کو، دنیاوی اعزاز کو ضروری سمجھتی ہے. Again you see in all these cycles، ایجوکیشن کو لے لیجیے، کائنات کا سب سے بڑا معزز پیشہ، اللہ کا پیشہ، رسول کا پیشہ، یعنی تمام بڑے لوگوں کا پیشہ. مگر ہمارے استاد جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر کے بھی ہو سکتا ہے سول سروس میں جانا پسند کریں، ڈاکٹرز جانا پسند کریں، انجینئرز جانا پسند کریں. تحقیق و جستجو کی بجائے وہ ہلکی سی ایک ایگزیکٹو پاور کا شوق ہمیشہ نہیں. ہم اپنی توہین مراتب فیل کرتے ہیں. ہم سے کوشچن کیا، کیا ہم نے سنا نہیں کہ ایک ہی جملہ بول جاتے تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. جب کوئی لڑنے لگتا ہے پہلا جملہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ بیچارہ ہوتا بھی کچھ نہیں، پھر بھی کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں. ایکچولی ہی از ٹرائنگ ٹو بیگ، وہ بیگنگ کر رہا ہے یار مجھے میری عزت کرو، مجھے جاننے کی کوشش کرو. تو عزت کا بحران ایک بہت بڑی انفیریورٹی ہے. سملرلی اسی ہماری زمین میں کسی نہ کسی طاقت اور طاقتی کے بحران کی وجہ سے ایک انفیریورٹی پیدا ہے. ریلیجس فیلڈ میں امیر جماعت بڑھنا بہت بڑی انفیریورٹی ہے. تھوڑے سے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. قرآن حکیم کا یہ قول ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، جو بھی اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرے وہ انفیریورٹی کا شکار ہے، اور جو انڈر ایسٹیمیٹ کرے وہ بھی انفیریورٹی کا شکار ہے. تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سمپل سی ڈیفینیشن کی،
فار ایگزامپل یہ کیا عذر ہے کہ میں عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتا؟ نہ بنو یار. اگر تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں بن رہے نہ بنو. مگر کیا انہوں نے کبھی شروع نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا؟ کیا انہوں نے معمولی تگ و دو شروع نہیں کیے تھے؟ کیا وہ پیدائشی معین الدین چشتی اجمیری ہو گئے تھے؟ تو اگر وہ ہو جاتے تو 12 سال کی مشقت اٹھانے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو 50 سال برج عجمی میں ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہوتا اگر وہ پیدائشی اس طرح اولیاء ہو جاتے؟ We must understand one thing کہ ہمیں کسی ایسی چیز سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی ذات کا اعتدال منظور ہے. اینڈ ون آف دی میجر موسٹ پرابلم ود اس کہ ہم کبھی بھی معتدل نہیں ہوتے. اور معتدل ہونے کی ڈیفینیشن سائیکولوجیکل نہیں ہے. سائیکولوجیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک آدمی چیخ مار کے اٹھتا ہم کہتے ہیں کہ امبیلنس میں ہے, بلا خوف و خطر کہتے ہیں کہ اس کا ذہن درست نہیں ہے. بٹ most of us who are now sitting sensibly in this hall also, ان میں بھی اگر ایوریج نکالی جائے تو ایک بھی اللہ کے نزدیک سائیکولوجیکلی بیلنس نہیں نکلے, کیونکہ اس نے اپنی دوستی کا شرف صرف معتدل لوگوں کے لیے رکھا ہے. اور اس کی ڈیفینیشن اس نے خود دی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ میرے دوست وہ ہیں those who are free from fears and frustrations. اب fears اور frustration سے آزادی کسی قیمت پر بھی کسی بھی ماڈرن یا پرانے کانسیپٹ سے نہیں ملتی. اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پہلے اللہ کی یاد جو آپ کے دلوں کو اطمینان بخشتی ہے, پھر آپ کے ذہن کو سکون بخشتی ہے, پھر آپ کی ڈیزائرز کو کنٹرول میں لاتی ہے, پھر وشفل تھنکنگز کرٹیل کرتی ہے, پھر آپ کے obsessed mental attitudes کو نارملائز کرتی ہے, پھر آپ کی ہزارہا, یعنی ایک طرف آپ دیکھو کتنا فرق ہے کہ ڈیل کارنیگی کی کتاب جس کو بتاتی ہے کہ بڑا کامیاب آدمی اللہ کے نزدیک مردود ہے. یہ فرق ہے کہ ایک طرف وہ چیزیں جنہیں آپ کہتے ہیں ایک شخص ساری زندگی سفارشات کر مکر و فریب بڑے اعلیٰ ترین ٹیلنٹ سے کام لے کر وہ تو ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ایک آرگنائزیشن کا, آپ اسے کامیاب انسان کہتے ہیں. مگر اللہ کی طرف سے بھی دیکھو کہ یہ مردود ہے, یہ لعنت زدہ انسان ہے جس نے زندگی بھر اپنے پورے انٹلیکچوئل کیلیبر کو ایک انتہائی گھٹیا ویلیو کے لیے استعمال کیا. That's not the purpose of God. خدا تو کہتا ہے تمہاری عقل کا بہترین اور اول ترین مقصد میں ہوں. پوری انسانی شخصیات بکھری ہوئی اکائیوں کی طرح اللہ کا نام ان میں ایک یونٹی سموتا, ان میں ایک اتحاد پیدا کرتا. ہیومن فیکلٹیز ٹو دی میکسیمم استعمال ہوتی ہیں, اور اللہ کے یہی بندے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی دوستی کا دعویٰ کیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ, کھڑے بیٹھے مجھے یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں. خاتون حضرات, یہ مسجدوں کے ملا نہیں, آپ ہیں. اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ پاکستان نہیں ہوگا. اگر آپ اپنی تصورات کو نہیں سمیٹو گے, ڈائریکشن نہیں دو گے, اسے ایک یونٹی نہیں دو گے, آپ کے اعصاب بھی ٹوٹے رہیں گے, آپ خوف و خطر کے بھی شکار رہو گے, اور فیئرز اور فرسٹریشنز کے بھی شکار رہو گے. So there is only one natural way, not through the church. There is no church in Islam. اقبال نے بھی کہا کہ there is no church in Islam. اسلام میں ملائیت نہیں ہے, اسلام میں خدا ہر بندے کی آرزو ہے, اس کی محبت ہر بندے کی محبت ہے. خدا نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, آپ نے نہیں اللہ کو اپنے لیے پیدا کیا. So he needs you. وہ اتنی نیڈ رکھتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف نہیں چلتے ہو تو وہ آسمانوں سے پکار کے کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد, اے لوگوں مجھے افسوس ہے تم مجھے چھوڑ گئے ہو, میری طرف سے ہی ہٹ گئے ہو, مجھے ہی بھول گئے ہو. خدا کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد. تو اس لیے بہتر بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے
کہ اپنے ذہن کو ایک اشارہ دے دو کہ اے اللہ میں تجھے اپنی ترجیح عمل سمجھتا ہوں، باقی تیرے کام ہے، میں نے مینٹل ڈیسیشن لے لیا، آپ کا اس سے زیادہ کوئی خادم حضرات میں نے ایک دفعہ کہا تھا، حیران کن بات ہے کہ اللہ قرآن کی آیات کس طرح تصدیق ہوتی ہے کہ میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جانور کو ایک ریموٹ کنٹرول سے ہر ذی حیات کو تھاما ہوا ہے، اور کوئی شخص انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو میں چاہتا ہوں کرا لیتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں کرا لیتا ہوں۔ تو اتفاق دیکھیے کہ one of my friends from England gave me a message کہ پروفیسر صاحب کی یہ بات سچی نکل آئی ہے۔ one of the latest you see discoveries in the psychological brain work you see، انہوں نے کہا ہے کہ before making any decision 6 seconds before making any decision a message crosses from the libido to the main central mind۔ اور اگر ہم شراب کھانے کو ہوں تو مسجد کو چل پڑتے ہیں، اور مسجد جا رہے ہوں تو شراب کھانے کو چل پڑتے ہیں۔ یعنی ہمارے تمام سوچے سمجھے بندے ہوئے ارادے جو ہے وہ 6 سیکنڈ ارلیئر جو میسج ہمارے لیبوڈو سے اٹھتا ہے وہ اسے کینسل کر کے ہمارے تمام ڈیسیشن لے جاتا ہے۔ مگر اللہ اس سے بھی آگے بڑھا ہے، اور اس نے کہا کہ your job is not to what you think is your job is. Your job has been facilitated by one thing، روٹی کھانا پینا آبا و اجداد، یہ سارے رشتے ناطے کام میں نے کریٹ کر کے تمہیں لگا دیا ہے، اور صرف اس لیے لگا دیا ہے، یہ پروٹوکول ہے تمہارا، تمہیں فیسلٹی دی ہے تاکہ زمین پہ گھبرا نہ جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ ایک چھوٹے سے سیارے میں ہم نے زندگی کی برکت رکھ دی ہے۔ Just do one thing. Don't wreck your brain for what is not yours. اس چیز پہ دماغ استعمال کرو جو آپ کا اصولی مطالبہ ہے اللہ کا۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ خدا تمہیں ہدایت بخشے تو یہ جاننے کی کوشش کرو، ماننے کی کوشش کرو کہ اللہ ہے کہ اللہ